ربا کر منظور دعا سولو ربا کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ہر سال دکھائی دو پتھر خلیل ملائے اجڑے اسماعیل پڑھائے مقامی ابراہیم تی حجر اسود سبحان اللہ انہا دونوں قیمتی پتھر دی بات کرنا چاہنا کہ دو پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے دو پتھر خلیل میں لائے جڑے اسماعیل پڑھائے جتے حاجر چکر لائے اللہ شہدنال پھرائے جتے حاجر چکر لائے اللہ شہدنال پھرائے رب کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائی بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں کیسا پیارا مندر بندہ ہے لوگ جڑے ہو کے رونا کل پوچھیا کر کہ نگاہ جرے اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ایمان تازہ ہو جایا کردائے نگاہ جری اسود آوے ساڑھے ٹھنڈ کلیجے پاوے ہر روز ختم ہو جاوے اللہ ہر روز ختم ہو جاوے رب زمزم رج پلائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان چارے یار نبی دے پیارے چارے یار نبی دے پیارے اور یار غار دے کیا کہنے سارے یار نبی دے پیارے اور یار غار دے کیا کہنے جنوں منگیا لڑکا بیدا پکڑ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے جیدہ ہتھ نبی دا ہتھ بنیا عثمان دے پیارے دے کیا کہنے جنوں آقا اپنا ویر آکھے حیدر کرار دے کیا کہنے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاص ہے محترم سامعین معزز حاضرین و ناظرین اج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر وباللہ التوفیق سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا انہاں دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دے حوالے نال کچھ چند بات عرض کرانگا
دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے سمیت تمام احبابوں نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نبی پاک دے تمام صحابہ نال محبت نصیب فرمائے، سب صحابہ نال اللہ پیار نصیب فرمائے، اور دعا کو ہاں اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم دے صحابہ جیسی سیرت، انہاں جیسا ایمان، صحابہ جیسی محبت اور صحابہ جیسا تقوی اللہ سانو صبر نصیب فرمائے، زندہ رکھے شان نال، موت دے ایمان نال، قیامت والے دن اللہ محبوب پیغمبر اور آقا دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرما دے، کہہ دیجئے آمین۔ حضرات محترم، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنا عین ایمان ہے، اسی طرح آقا دے صحابہ نال محبت کرنا بھی عین ایمان ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا کرنا، آقا دی قدر کرنا، آقا مدنی کریم دی تعظیم کرنا عین ایمان ہے، اسی طرح ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی قدر کرنا، تعظیم کرنا، حیا کرنا بھی عین ایمان ہے۔ اللہ نبی پاک کا سچی محبت نصیب فرمائے۔ میں بات کہنا چاہنا کہ جس بندہ مومن نو آقا نال پیار ہوئے گا، انہوں میرے آقا دے صحابہ نال پیار ہوئے گا، جنہوں آقا نال محبت ہوئے گی انہوں ابو بکر نال محبت ہوئے گی، جنہوں آقا نال محبت ہوئے گی انہوں پیارے فاروق اعظم جناب عمر نال محبت ہوئے گی۔ حضرات محترم، جس انسان نو آقا نال محبت اور پیار ہوئے گا انہوں سیدنا پیارے عثمان اور علی حیدر کرار نال بھی پیار ہوئے گا۔ صحیح حدیث طیب ہے، امام الانبیاء حبیب خدا سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میرے صحابہ نال محبت کرو میری وجہ تو، صحابہ نال پیار کرو میری وجہ تو۔ اور جس شخصیت دا میں تذکرہ کرنا چاہنا سیدنا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، ایسی شخصیت نے کہ جنہ دے ایمان دی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان وچ عنایت فرمائی ہے، اور جنہ دے علم دی گواہی میرے آقا نے اپنی پاک زبان وچ ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میرے اوپر لوگ پیش کیتے گئے، میں خواب اندر لوگاں نو دیکھے ہے، اور لوگاں نے قمیض پیر رکھے نے، کسی دا قمیض وہ دے جناب سینے تک آ رہے ہے، کسی دا قمیض وہ دے لک تک آ رہے ہے۔ آقا دا فرمان ہے، میں لوگاں نو دیکھ رہا، انہاں لوگاں دے اندر مینوں میرا عمر بھی نظر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ فرمایا کہ میں دیکھے ہے پیارے عمر نے اتنی لمبی قمیض پیر رکھی ہے کہ عمر دی قمیض جناب پیروں تک پہنچ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا، آقا سونے تہاڈے اس خواب دی تعبیر کی ہے، اس خواب دی حقیقت کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو اے میرے پیارے عمر بن خطاب دا علم ہے، اے عمر دی علم دی بات ہے۔ آقا دا فرمان ہے جس طرح عمر دی قمیض لمبی ہے، اللہ میرے پیارے عمر نو اس طرح ہی علم دا پہاڑ بڑھائے گا، اللہ عمر نو قرآن و حدیث علم دے نال اللہ مالا مال فرمائے گا۔ ایک اور حدیث بخاری دی اندر ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحابہ میں خواب اندر دودھ نوش کر رہے ہیں، میں دودھ پی رہے ہیں، اور محبوب پیغمبر دا فرمان ہے میں نے دودھ پی کے اے جناب عمر دے سامنے دودھ والا پیالہ پیش کر چھڑے آئے۔ آقا تعبیر کیے، فرمایا اللہ میرے عمر نو علم جیسی دولت عطا فرمائے گا۔ لوگوں کون عمر ہے؟ عورت آنا سنیے، میں صحیح بخاری دی حدیث پڑھنا چاہنا، سیدنا پیارے عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث پاک بیان کر دینے سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر عمر بن خطاب دا ہاتھ پکڑیا آقا مدنی کریم نے، اور آقا علیہ السلام فرما دن عمر میرے نال کنی کو محبت کرنا ہے، عمر میرے نال کنہ کو پیار کرنا، لوگ ذرا دھیان نہ سننا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی دیا کہ سونیا میں تو آنو اپنے بیوی نالوں زیادہ محبت کرنا، اپنے بچیاں نالوں زیادہ پیار کرنا، اپنے کاروبار نالوں زیادہ پیار کرنا، اپنی بزنس نالوں جاب نالوں اپنے آقا جی دنیا دی دولت نالوں زیادہ پیار کرنا۔ کوئی دو نمبری نہیں، جو کچھ اندر وہ کوئی باہر آیا ہے، جو عمر دے دل اندر وہ بات زبان تے آئی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا تو میرے نال اپنے جان نالوں بھی زیادہ پیار کرنا ہے کہ نہیں؟ آقا سونیا میں ساری کائنات نال زیادہ پیار کرنا ہے، لیکن اپنے جان نالوں زیادہ پیار نہیں کردا، اپنے جان نالوں زیادہ محبت نہیں کردا ہے۔ اور لوگوں صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر سن لے تو ایمان پورے ایمان والا نہیں بن اگر میں نو اپنے جان و زیادہ عزیز نہیں نہ سمجھیں گا، فرمائے گا تو اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں بن سکتا۔ جدے میرے آقا نے اینی گل کیتی نا سی بخاری دی حدیث کہتے ہیں آقا سونیا گواہ ہو جاؤ لو اج تو بعد اللہ دی قسم میں اپنے جان نال بھی زیادہ پیار تواڈے نال کراں گا، اپنے جان نال محبت میں زیادہ تواڈے نال کراں گا۔ اور لوگوں سنیے میں گل کرنا چاہنا بخاری دی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، عمر ہون گل بن گئی ہے، اے عمر ہون تیرا ایمان کامل ہو گیا، ایمان پورا ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ہون تو ایمان والا بن گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کون میرے عمر لوگ حضرات رات دھیان نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکوہت پہاڑ دے کھڑے میں لوگ ذرا دھیان نہ سن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال پیارے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اور پیارے عثمان نے تے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے میرے آقا دے نال تین صحابی نے پہاڑ نے حرکت کی تھی، جنبش کی تھی، حرکت کی تھی، میں سمجھا کہ پہاڑ نہ خوشی نہ جھومن لگ پہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، رک جا، تھم جا۔ میرے پاک پیغمبر دا فرمان عمر میرے آقا فرما لگے پہاڑ ٹھہر جا، پہاڑ تھم جا، پہاڑ رک جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فما علیکا الا نبی و صدیق او شہیدان۔ اے پہاڑ تیروں نہیں پتا تیری کنڈ تے کون ہے؟ ٹھہر جا، آرام کر، سکون کر۔ تیری کمر دے اوپر، تیری کمر دے اوتے، تیرے کنڈ دے اوپر میرے آقا دا فرمان ایک نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے تے دو شہید موجود نے۔ پیارے بھائیو، پیارے عمر وہ انسان، وہ شخصیت ہے جنہ دی ایمان دی گواہی آمنہ دلال دے رہا ہے اور جنہ دی شہادت دی گواہی کونین دا تاجدار دے رہا ہے۔ اللہ عمر نال وہ سچی محبت نصیب فرمائے۔
اللہ اللہ اللہ، میں نے کہا حدیث یاد آئی ہے، سنیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی۔ اور حدیث سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے اللہ تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ دے پاک نبی دا فرمانے لوگوں سن لو، جنہاں نے ایمان دی حالت اندر میری زیارت کی دی، اللہ نے نہ چہریاں جہنم دی اگ تے حرام کر دیتا ہے۔ جنہاں نے آقا دا چہرہ دیکھے ہے، آقا دی زیارت کی دیئے، وہ جہنم دی اگ تے حرام نے۔ اور میں کہہ دیا تے مبالغہ نہیں جی ہونا، لوگو جنہ عظیم لوگاں نے سب تو زیادہ نبی دا بار بار دیدار کیتا ہے، آقا دا مکھڑا دیکھے ہے، اور نبی پاک دی رج رج کے جنہ نے زیارت کی تھی، اونا لوگاں دا سر فرشت میرے پیارے فروقی آدھا بھی موجود رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کو اٹھ کے اونا دا متعلق زبان درازی کرے، او دے ایمان میں جو شک ہو سکتا ہے، میرے عمر دے ایمان میں جو شک نہیں جو ہو سکتا۔ اور میں محبت نہ کہا کرنا، پیار دی گل کریا کرنا، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ، اللہ سانو خواب اندر آقا دا دیدار کروا دے، آنکھوں آمین، بڑی بڑی نعمت دے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ آواز حضرت آنا سننا، محبت ہی گل کرنا چاہنا کہ وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، دو طریق پڑھ کے دیکھو، وار کیا جب بھی کسی نے رسول پر، اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پیار بیچ میں دیوار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ حضرات رات آنا سننا، کون میرے پیارے فروقی آدم لوگوں رات آنا سننا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، حدیث طیبہ صحیح بخاری صحیح روایت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے کہ لوگو سن لو، بے شک اللہ تعالی نے جناب عمر دے دل تے زبانوں پر حق جاری فرما دیتا ہے۔ آقا دی گواہی ہے، میرے آقا دا فرمان ہے، میرے عمر دی زبان دے رب نے حق جاری کر دیتا۔ کی مطلب ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں سن لو، میرا عمر جو فیصلہ کردہ صحیح فیصلہ کردہ ہے، عمر جو بولدہ سچی بولیا کردہ ہے، عمر جو بولدہ حقی بولیا کردہ ہے۔ انہیں کہنا چاہنا مبالغہ نہیں ہوئے گا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار عمر دی زبان دی، لوگوں گواہی دیتی دی کہ لوگوں عمر دی زبان سچی ہے، عمر دی زبان، عمر دی زبان سچی، سبحان اللہ۔ حضرات بیسیوں ایسی آیات نے، تفصیل دا ٹائم نہیں، جو آیات میرے پیارے عمر دی مشاورت اللہ پاک نازل فرما دیتی ہیں۔ بیسیوں ایسی آیات نے جو عمر دی رائے تے نازل ہوئیاں، صحیح بخاری دی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ عمر کہتے ہیں آقا سونے ساڑا دل کردہ ہے مقامی ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کی دیجئے، اللہ ساڑی بھی قسمت کر دے۔ آخو آخو آمین۔ اللہ مقامی ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کرن دی، اللہ صبر و توفیق عطا فرما۔ میری عمر کہنے لگی آقا سونے میری محبت چاندی ہے، میرا پیار کہندہ ہے کہ بابا جی ابراہیم علیہ السلام جتھے کھڑے ہو کے بیت اللہ دی بنیادہ بلند کر دے، وہ جو مقامی ابراہیم ہے آقا سونے میرا دل کر دے ہوتے 2 رکعت نماز ادا کی دی جائے۔ اور لوگ قدرت یارنا سننا ہے رب العالمین عمر دی رائے نہیں پسند آئی ہے، اللہ نے عمر نے رائے نہیں پسند فرمائی کہ اللہ نے ابراہیم مقامی ابراہیم تے 2 رکعت نماز ادا کرنا حج عمرے دا حصہ ہی بنا چھڑے آئے۔ قرآن آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقذوا من مقام ابراہیم مصلا وعدنا الى ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ تائیں تے میں محبت نہ دعا کریا کرنا، پیار نہ ہمیشہ دعا منگیا کرنا کہ رب کر منظور دعائی شانو عرب پاک لے جائی۔ رب کر منظور دعا سن لو رب کر منظور دعائی شانو عرب پاک لے جائی۔ بیت اللہ تے مسجد نبوی شانو ہر سال دکھائی۔ 2 پتھر خلیل نے لائے اجڑے اسماعیل پڑھائے۔ مقامی ابراہیم کی حجر اسود سبحان اللہ۔ انہاں دونوں قیمتی پتھراں دی بات کرنا چاہنا کہ 2 پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے۔ 2 پتھر خلیل نے لائے جڑے اسماعیل پڑھائے، جتے حاجر چکر لائے اللہ صحت نال پھرائے۔ جتے حاجر چکر لائے اللہ صحت نال پھرائے۔ رب کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائیں۔ بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں۔ کیسا پیارا مندر بندہ ہے، لوگ جڑے ہو کے رونا کو پوچھیا کر کہ نگاہ جرے اسود آوے ساڑے ٹھنڈ کلیجے پاوے۔ سینے ٹھنڈ پہ جاندی ایمان تازہ ہو جایا کردہ ہے۔ نگاہ جری اسود آوے ساڑے ٹھنڈ کلیجے پاوے۔ ہر روز ختم ہو جاوے اللہ ہر روز ختم ہو جاوے۔ رب زمزم رج پلائی۔ اللہ کر منظور دعائی سانو عرب پاک لے جائیں۔ بیت اللہ تے مسجد نبوی سانو ایسے سال دکھائیں۔ دعا کرنا چاہنا متا زندگی مکنا جائے، جا منگیے گنبد سائے۔ اللہ مدینے بھی لے جائے، اکو اکو آمین۔ متا زندگی مکنا جائے، جا منگیے گنبد سائے۔ جتے عمر صدیق سلائے، جتے عمر صدیق سلائے، اللہ چھتیوں تھے بلائیں۔ حضرات رات یاد نہ سننا کون میرے عمر، لوگوں رات یاد نہ سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوسرا خلیفہ عمر امیر المؤمنین نے خلیفۃ المسلمین نے 10.5 سال حکومت کرنے والے حضرات اشارات بات کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے عمر یہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حج کر کے واپس مدینے آ گئے نے۔ لوگ حضرات یاد نہ سننا مسجد نبوی صحابہ موجود نے، پیارے فاروق اعظم بھی موجود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔
جناب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ موجود نے. جناب ابی بن کعب نے ایک درس عنایت فرمایا. ایک میرے آقا نے صحابی نے درس دیتا ہے, ایک بیان فرمایا ہے, اور اپنے بیان اندر اشارہ فرمایا. کہنے لگا عمر مینوں انج لگدا ہے جڑی تہاڈی خلافت دا نقشہ اللہ نے تورات اندر بیان کیتا ہے, جو تہاڈے خلافت دا نقشہ اللہ نے انجیل اندر بیان فرمایا ہے, وہ نقشہ مکمل ہو چکیا ہے, وہ نقشہ مکمل ہو چلیا. اللہ اکبر کبیر. مینوں انج لگدا ہے ہن زیادہ دیر تسی دنیا تے نہیں ٹھہر سکو گے, تہاڈی موت دا ٹائم قریب قریب. حالات مینوں دسدے نے. جناب عمر کہنے لگے اے ابی بن کعب کیا یہ میری خلافت دا اور میری امارت دا نقشہ تورات انجیل اندر بھی موجود ہے؟ فرمان لگے ہاں ہاں. کیا تسی اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ مال کے کائنات دا قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. کیا قرآن تسی نہیں پڑھیا؟ مال کے کائنات نے اپنے صحابہ دیاں تعریفاں, صحابہ دے ایمان دا تذکرہ, صحابہ دی خلافت دا تذکرہ, صحابہ دے تقوی دا تذکرہ تورات و انجیل اندر بھی بیان فرمایا ہے. اور لوگوں درا دھیان نہ سننا. پیارے ابی بن کعب نے تقریر کی تھی تو عمر کہنے لگے اے ابی بن کعب اگر انیاں عظمتاں ملیاں نے اللہ دے قرآن دی وجہ تو ملیاں, محمد کریم نال محبت دی وجہ تو ملیاں نے. میرے تو ہٹ واسطے بھی پیغام ہے. عمر فرمان لگے کوئی میرا کمال نہیں, ایک کو میری شخصیت نہیں. اگر یہ عصمت ملی ہے نا فقط اللہ دے قرآن دی وجہ تو ہے, محمد عربی دی سچی زبان دی وجہ تو ملی ہے. میرے تو ہٹ واسطے پیغام دے کے گانے کے لوگوں اگر عزت ملے گی, اگر عصمت ملے گی, اگر شان ملے گا اللہ دے قرآن نال ملے گا, محمد عربی دی زبان نال ملے گا. اور آقا نے بھی فرمایا نا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. لوگوں سنو اللہ پاک اس قرآن دی وجہ تو لوگاں عزت عطا کر دیندے نے, لوگاں شان تے مقام عطا کر دیندے نے. اور حدیث ابن حبان اندر ہے آقا دا فرمان لوگوں وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری. جرا بندہ میری مخالفت کرے بندہ ذلیل ہو جاندہ ہے, وہ بندہ خار ہو جاندہ ہے. لوگوں سنو اگر صحابہ نے عصمت ملی ہے, میرے عمر فرمان لگے اگر عصمت ملی ہے محمد کریم دی اطاعت دی وجہ تو ملی ہے. حضرات دھیان نہ سنیے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے ایک تقریر سنی کہ اللہ کو دعا فرمائی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. بخاری دے الفاظ نے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ دعا کر دینے اللہ میں عمر تیرے کو دعا کرنا اللہ شہادت موت نصیب کرنا, نبی دے شہر مدینے اندر نصیب کرنا. اللہ شہادت بھی مل جائے اور آقا دے شہر مدینے اندر مل جائے. اللہ سانو مدینے میں رہنا نصیب کرے, بلکہ اللہ مدینے موت نصیب فرما دے. اگے میں ایک دفعہ گل کیتی ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں جس بندے نو ایمان دی حالت اندر مدینہ منورہ دی سرزمین تے موت آئے گی نا, قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ میری شفاعت نصیب فرمائے گا, میں سفارش کروں گا, اللہ اپنے جنت دا مہمان بنائے گا. اللہ اللہ عمر بن خطاب دی کنی اللہ سوچے. شہادت دی موت بھی ہے, مدینے دے شہر اندر بھی ہے, ایمان والی موت بھی ہے, سبحان اللہ, نبی دا پڑوس بھی ہے, نبی دا گوانڈ بھی ہے. حضرات دھیان نہ سنیے میرے پیارے عمر دعا کر دینے اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک
وجعل موتی فی بلد رسولی کا، اللہ محمد دعا کرنا شہادت دی موت نصیب فرما، اللہ نبی دے شہر مدینے دے موت نصیب فرما، چند دن گزرے تے آنا چننا ہے۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ تشریف فرما نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ ایدہ غلام نا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی بے ایمان ہے، میرے پیارے عمر دے کول حاضر ہویا، کہنے لگا امیر المومنین اے پیارے عمر، میرا مالک مغیرہ بن شعبہ میرے کو روزانہ 2 درہم ٹیکس وصول کردہ ہے، میں درخواست کر رہا ہوں کہ میرا ٹیکس کم کروایا جائے، میرا ٹیکس تھوڑا کروایا جائے۔ فرمان لگے کام کی کرنا جاننا ہے؟ کہندہ ہے میں نجاری بھی جاننا، میں لکڑی دا کام بھی کرنا جاننا، میں لوہے دا کام بھی کرنا جاننا، میں راجگیری بھی جاننا، انہیں کئی ایک کام کنوا دیتے نے اور طاقت وارا۔ عمر فرمان لگے یار کام تو بڑے جاننا ہے، ہنر تیرے کو بہت زیادہ نے، تو کمان والا صحت مند انسان ہے، یہ روزانہ دے 2 درہم کو زیادہ نہیں، یہ زیادہ ٹیکس کوئی نہیں، بارے نے غصہ بڑھایا ہے۔ حضرات آنا سننا میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہوں دوسرے دن طلب فرمایا، بلایا، حاضر ہو گیا۔ آپ فرما دیں اے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی میں نے پتہ چلے آئے تو چکی بھی تیار کر لینا ہے، تو چکیاں تیار کرنیاں جاننا ہے، ایک مینو بھی چکی تیار کر کے دے دے، ایک مینو بھی چکی بنا کے دے دے۔ یہ بکواس کر دے، کہنے لگا عمر ایسی چکی بنا کے دیاں گا پورے دنیا تے چرچا ہوئے گا، بڑی چکی بناواں گا، یاد رکھو گے تسی، چکی بنا کے دیاں گا پورے دنیا تے چرچا ہوئے گا۔ عمر تیری فہم و فراست تو صدقے جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جب بندہ گیا نا واپس، عمر فرمان لگے اے بے ایمان میں نے قتل دی دھمکی دے گیا جے، یہ قتل دی دھمکی لا گیا ہے، لیکن مقدمہ درج نہیں کیتا، FIR نہیں کٹی، گرفتار نہیں کیتا۔ شریعت دا اصول ہے، شریعت دا قانون ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہوئے اس وقت تک سزا۔ یہ تو پاکستان دا قانون ہے نا، کرے کوئی تو بھرے کوئی، جرم کوئی کردا قابو کوئی آ جاندہ ہے، گناہ کوئی کردا سزا کسی نے بھگتنی پیندی ہے، بغیر تو کسی نے کیتی منہ کالا کسی دا ہو جاندہ ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں نو ہدایت نصیب فرما، اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما دے، عادل عدل دا بادشاہ میرا عمر۔ فرمان لگے بندہ میں نے قتل دی دھمکی دے گیا ہے، مقدمہ نہیں درج کیتا، پرچہ نہیں کٹے، FIR نہیں ہوئی، گرفتار نہیں کیتا، چونکہ یہ جرم سردت نہیں ہویا۔ بہرحال میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل گیا، ایدی بری نیت دا علم ہو گیا، ارادہ بد دا علم ہو گیا۔ حضرات رات آنا سننا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے، مسلمانت حکمران نے، تے مسجد امام نے، مسجد امام بھی آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار حکمران ایسا ہونا چاہیے ریا دا حق بھی ادا کرے تو رب دا حق بھی ادا کرے، اینو کہندے نے حکمران۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھایا کر دے، آپ امامت کروایا کر دے، آپ جمعہ ارشاد فرمایا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں بات مختصر کرا، چل دیا سنت ہجری ذی الحجہ دا مہینہ آ گیا، آخری عشرہ شروع ہویا ہے۔ میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا مسجد نبوی دی اندر فجر دی امامت کروا رہے ہیں، فجر دی نماز آپ ادا فرمانا چاہتے نے، تکبیر ہو چکی ہے۔ میرے پیارے عمر نے صفا سجیاں فرمائیاں، اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع فرمائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بے ایمان آقا دے منبر نیچے چھپیا ہویا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ بڑی تیزی نہ نکلے آ، 2 تاریخ خنجر لے کے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرضا، انہاں دے پیٹ اندر ناپ تو نیچے پیدر پہ نے 4 وار کیتے نے۔ وہ علم غیب دیاں گلاں کرنے والو، فلاں بھی غیب جاندہ ہے، فلاں بھی غیب جاندہ ہے، فلاں کول بھی علم ہے، فلاں بھی غیب جاندہ ہے۔ کعبہ در اپنی عزت نے گواہ بنا کے کہنا چاہنا، وقت حکمران صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام دا سسر پاک نے، نبی دا جنتی صحابی ہے، لیکن دشمن ممبر نہیں تھا چھپیا، لیکن علم ہے، علم نہیں تھے۔
عقیدہ ایویں دا ہونا چاہیے. ایمان نہ دسو. لوگ کہتے ہیں جی علی شیر خدا مشکل کشا ہے. میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تے نماز پڑھا رہے ہیں, پیارے علی بھی پیچھے صفحہ اندر موجود, مشکل کشا نے بھی پتہ نہیں چلیا. پیچھے عثمان موجود ہے, علی موجود نے, طلحہ موجود نے, زبیر موجود نے, عبد الرحمن بن عوف موجود ہے, سعید بن عاص بھی موجود ہے, بڑے بڑے عظیم اولو جناب جلیل القدر صحابہ موجود ہیں. لیکن اس دشمن دے چھپن دا کسی نے علم نہیں ہویا. ایمان نہ دسو, اس صحابہ نے اگر پتہ چل جاندہ کیا اینوں معافی دیں دے, گرفتار نہ کر دے, فوری گرفت کر دے, فوری پکڑ کر دے, نہیں پتہ چلیا. کیوں؟ اللہ دا قانون ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. لوگوں سن لو, ایک کائنات دی لکی چھپی چیز اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے جانتا. یہ جھوٹ بول دے نے, غلط کہندے نے, بددیانتی کر دے نے, قرآن دی توہین کر دے نے, اللہ دی توہین کر دے نے, رسول اللہ دی توہین کر دے. جرا کہندا فلاں بابا بھی جاندا, باقی فلاں بابے دی بلی بھی غائب جاندی ہے. یہ ایمان نہیں, یہ عقیدہ نہیں. عقیدہ بنا قرآن والا, عقیدہ بنا اللہ دے نبی دے فرمان والا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, کہہ دو کہہ دو کہہ دو صلی اللہ. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ بخاری اندر موجود ہے کہ لوگوں فجر دی امامت کروا رہے ہیں. اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی بے ایمان نے عمر بن خطاب دے پیدر پہ خنجر دے وار کیتے. عمر دا پیٹ شک ہو گیا, پھٹ گیا, انتڑیاں باہر آ جاندیاں نے, مصلی رسول تے گر گئے. اور پیچھے نا جناب عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے, انہوں نے اشارہ فرمایا, پکڑ کے نبی دے مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیسا ذہن بنائے کہ لوگوں جان جاندی ہے تے چلی جائے, اللہ دی نماز نہ جائے, نماز نہ جائے. عبد الرحمن بن عوف نے بھی دیکھے, جڑے قریب قریب صحابہ نے انہوں نے بھی دیکھے ہے کہ مسلمانوں دا قیمتی سرمایہ آج ضائع ہو رہے ہے. لیکن کسی صحابی نے نماز نہیں ضائع کی, نماز برباد نہیں کی. اسی اپنے کاروبار پیچھے نماز ضائع کر بیٹھے ہیں, اسی اپنی دکان پیچھے نماز ضائع کر دینے ہیں, اسی اپنے دوستاں دی خاطر, اپنے یارہ سجنہ بیلیاں دی خاطر نمازاں برباد کر دینے ہیں. اور یارو میں کہاں گا جنہیں میرے پیارے عمر نال پیارے, جنہیں پیارے علی نال پیارے, عثمان نال پیارے, اہل بیت نال پیارے, حسنین کریمان نال پیارے, اور پکا اللہ دی رحمت نال نمازی ہوئے گا. بے نماز کبھی بھی اہل بیت نال محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. کہ اہل بیت بے نمازیاں دا ٹولہ سی, حیا والا ٹولہ, غیرت والے اہل بیت نے, عزت والے اہل بیت نے, نمازی اہل بیت نے, تہجد گزار اہل بیت نے, قرآن دے قاری حافظ اہل بیت نے, جنت شہداء اہل بیت نے. پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے مصلی رسول تے مصلی امامت عبد الرحمن بن عوف نو کھڑا کیتا اور نماز مکمل کروائی. بڑی تیزی نال ہلکی نماز ادا کروائی. اللہ اکبر کبیرہ. سوچ کی دیتی کہ لوگوں جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے نماز مکمل کروائی. اللہ اللہ اللہ. میرے پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا گیا, بیت خلافت اندر پہنچایا گیا, بیت الخلافہ اندر پہنچایا گیا. اللہ اکبر کا. حکیم نو بلایا جاندہ ہے, ڈاکٹر نو بلایا جاندہ ہے, طبیب نو بلایا جاندہ ہے. میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نو کھجورہ دا نبیذ پلایا گیا, کوئی دوائی میڈیسن پلائی گئی. حکیم نے دوائی پلائی ہے, یہ ساری دوائی زخمہ دے رستے خارج ہو جاندی, زخمہ دے رستے ساری دوائی نکل جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے عمر کہنے لگے لوگوں سن لو, ان دوائی اثر نہیں کرے گی بلکہ دعا رنگ لائے گی. میں نے لگتا ہے
دعائی اثر نہیں کرے گی، ہن دعا رنگ دکھائے گی۔ مینوں لگدا اللہ میری دعا نو قبول فرمائے گا۔ جو میں دعاواں کریا کردا سا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ مینوں محسوس ہوندا وہ میری دعا قبول ہوئی۔ فرمایا میرے تے حملہ کرنے والا کون ہے؟ یہ کنے مینوں زخمی کیتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے پیارے عمر اے مغیرہ بن شعبہ دا غلام ابو لولو فیروز مجوسی بے ایمان ہے، تہاڈے تے حملہ کیتا۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، کوئی مسلمان دے ہاتھ میرے خون نال رنگین نہیں ہویا، اللہ تیرا شکر ہے، کوئی مسلمان میرے ہاتھوں تنگ نہیں سی۔ یہ نکلیا نا مغیرہ بن شعبہ دا غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ابو لولو فیروز مجوسی، انہیں جناب کئی انج کر کے خنجر دے وار کیتے، 13 صحابہ انہیں زخمی کیتے، مزید 7 صحابہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ آخر کار ایک صحابی نے پکڑ لیا، انہیں اپنے آپ جہنم جناب نا ایک خنجر مار کے اپنے آپ جہنم رسید کر لیا۔ اور لوگوں سنیے میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ بیت خلافت اندر دار الخلافہ دے اندر اے زخمی نے اللہ اکبر کبیرہ لوگ دعاواں کر دے پینے۔ میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نے بلایا رضی اللہ عنہما، کہنے لگے اے میرے بیٹے عبداللہ جلدی کر ذرا دیر نہ کرنا، بخاری اندر موجود ہے، اے عبداللہ دیر نہ کرنا جلدی جانا، امی عائشہ نو جا کے درخواست پیش کرنا، امی جان میرے بابے عمر نے بھیجا ہے، اے نہیں کہنا امیر المومنین نے بھیجا ہے، مینوں امیر المومنین دے لفظ نال نہیں یاد کرنا، ایک کہنا اے امی جان میرے بابے عمر نے بھیجے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ عمر کہندے نے اگر میں جامع شہادت نوش کر جاواں مینوں آقا دے پہلو دے اندر دفن ہون دی اجازت نصیب فرمائی جائے۔ عبداللہ بن عمر گئے نا، صحیح روایت ہے البدایہ والنہایہ دے اندر، سید عائشہ رو رہیاں نے تے پوچھے امی جان کیوں روندیاں ہو؟ فرمان لگیاں میں اسلام کی آنسو بہا رہی ہیں، آج عمر نہیں گیا، آج اسلام دا بہت بڑا دروازہ بند ہو چلے آئے، آج عمر دا نقصان نہیں ہویا، اسلام دا نقصان ہویا ہے، میں اس نقصان تے آنسو بہا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارے عبداللہ نے جا کے درخواست پیش کی تھی، امی جان ابو دی درخواست لے کے آیا، عمر دی درخواست لے کے آیا۔ عمر کہندے نے اگر میں جامع شہادت نوش کر جاواں میری خواہش ہے آقا دے پہلو دے اندر ابو بکر دے نال مینوں بھی دفن ہون دی اجازت نصیب فرمائی جائے۔ تے امی جان فرماندیاں نے اے میرے بیٹے عبداللہ یہ جگہ تم اپنے واسطے خاص کیتی سی، آج میں اپنے اوپر عمر نو ترجیح دے رہی ہوں، عمر نو میں ترجیح دے رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یارو ماں اپنے پتر دی قدر کیوں نہ کر دی؟ ماں اپنے بیٹے دا حیا کیوں نہ کر دی؟ ماں اپنے بیٹے عمر دی خاص دی قدر کیوں نہ کر دی؟ ایک قومی ویلا سی مدینہ منورہ اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہویا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بڑے بڑے لوگ ڈگمگائے نے، بڑے بڑے لوگ پریشان نے۔ اور یارو ویلا آیا سی نا امی عائشہ تے تہمت لگی، جو ہویا سو ہویا، لمبا واقعہ تفصیل اندر جانا مناسب نہیں سمجھدا۔ امی عائشہ تے تہمت لگی اور میرے پاک پیغمبر محمد عربی پورا مہینہ پریشان رہنے۔ گل پھر وہی کراں گا، اگر میرے محمد نو غیاب سی تے پورا مہینہ پریشان رہن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی۔ صحابہ کو مشورہ میرے آقا کر دے پے نے، علی کو مشورہ لیا، علی عائشہ دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ علی کہتے ہیں آقا سونیا میں عائشہ اندر خیر ہی دیکھیے، آقا جی عائشہ اندر میں اچھائی دیکھیے، تے سونے آقا ہی نہیں پریشان ہونے دی لوڑ کا دی ہے؟ تو انہوں کو عورتاں دی کمی ہے؟ اگر تسی عائشہ نو طلاق بھی دے دیو گے اللہ اور بھی تو انہوں کو بیوی عنایت فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لیکن سنیے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پوچھیا اے میرے عمر تیری ماں عائشہ دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ اے عمر سیدہ عائشہ دے متعلق تیری کی رائے ہے؟ آقا سونیا میں کوئی رائے اپنی قائم نہیں کر سکتا، ایک درخواست کراں گا، ایک میری عرض ہے۔ آقا جی میرا سوال دا ذرا میں جواب عنایت فرما دیجئے۔ فرمایا عمر کی سوال ہے؟ آقا سونیا ذرا ایک دسیا دے
عائشہ نو تسی آپ پسند کیتا ہے یا کہ عائشہ نو اللہ نے تہاڈے واسطے پسند کیتا ہے؟ کہ عائشہ نال تسی آپ نکاح فرمایا ہے یا اللہ نے عائشہ نال تہاڈا نکاح کر چھڑیا؟ میرے محمد نے تکلم فرمایا، تبسم فرمایا، میرے آقا فرمان لگے عمر سن لے، عائشہ نو میں پسند نہیں کیتا بلکہ عائشہ نو اگر میرے واسطے پسند کیتا ہے تو رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ جدو اینی گل کیتی نا میرے آقا نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ عائشہ رب نے پسند کیتا ہے میرے واسطے۔ اللہ اللہ، عمر کہنے لگے آقا جی کیوں پریشان ہو، کیوں پریشان ہو؟ آقا جی پھر مطمئن ہو جاؤ، جس عورت کا کردار چنگا نہ ہوئے اللہ تہاڈے واسطے کدی اس عورت نو پسند نہیں کرے گا۔ جملہ بولے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آقا جی بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ دا پلندہ ہے۔ لوگوں سن لو، جڑی زبان میرے عمر نے استعمال کی تھی وہی اللہ دا قرآن بن گیا۔ عمر نے زمین تے بولیا تھی سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے یہی الفاظ قرآن کریم میں نقل فرمائے۔ اور سنیے رب العالمین نے سید عائشہ دی پاکیزگی اور طہارت دے اندر سورہ نور دی 18 آیات دا نزول فرما چھڑیا ہے۔ سید عائشہ نو وہ محبتاں یاد سن دیاں، وہ بیٹے دی وفاواں اور وہ بیٹے عمر دا رویہ اور جناب طریقہ یاد سی۔ اور سید عائشہ وہ کیویں احسان بھلا سکدیاں نے، اپنے بیٹے دی اس محبت نے کیویں فراموش کر سکدیاں نے؟ فرمان لگی اے میرے بیٹا عمر، اے عبداللہ جا کے اپنے باپ عمر نو کہہ دینا وہ جگہ میں اپنے واسطے خاص رکھی سی لیکن آج میں ترجیح دے رہی ہوں۔ حضرات راتیان نہ سنیے، پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے ایک خلافت دا بورڈ قائم فرمایا۔ 6 صحابہ دے نام جد نام کیتے، جناب عمر بن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، جناب طلحہ بن زبیر، جناب سعید بن ناس اور جناب سعد بن ابی وقاص، زبیر بن عوام، 6 صحابیت کا نام پیش کیتے نے۔ فرمان لگے اگر میں شہید ہو جاواں نا انہاں 6 وچوں جڑا بندہ چاہو انہاں اپنا امیر اور اپنا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنا خلیفہ نامزد کر لینا۔ اور دوبارہ پھر فرمان لگے اے میرے بیٹا عبداللہ جدو میری چارپائی تیار ہو جائے، کفن دفن کا انتظام ہو جائے نا، کفن پہنا کے دوبارہ پھر میری چارپائی نو امی عائشہ دی دروازے سامنے رکھ کے پھر اجازت منگنی ہے کہ امی جی اجازت دیو عمر نو دفن کرنا ہے، اگر اجازت مل جائے دفن کر دینا، وگرنہ عام مسلمانوں دے قبرستان دا مینوں بھی دفنا دینا۔ اور لوگوں سنو، سیدنا پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے خلافت دا بورڈ قائم فرمایا اور فرمان لگے میرے قرضے دا جناب میرے قرضے دا حساب لگایا جائے، میں کنا قرضہ دینا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، جو حساب لگایا گیا 80,000 جناب عمر بن خطاب تے قرضہ نکل، 80,000 قرضہ وقت حکمران ہے تے 80,000 دا مقروض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں سنو، آخر کار میرے پیارے فاروق اعظم وصیتاں فرما کے صحیح روایت مطابق میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ 23 ہجری 26 ذی الحجہ دی 26 تاریخ نو، غالباً آج بھی 26 ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ دی 26 تاریخ نو میرے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے جے جامع شہادت نوش فرمایا ہے اور آقا دے پہلو دے اندر ابو بکر صدیق دے نال اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی دے پہلو دے اندر پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اس جنت اندر محو آرام نے، آج بھی جنت اندر محو آرام نے۔ لوگوں سنو، اللہ حکمین نے رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کار پاک تو لے کے منبر پاک دا جڑا ٹکڑا ہے میرے آقا نے جنت بنایا ہے۔ آقا دا فرمان ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ لوگوں سن لو، میرے گھر تو لے کے میرے منبر پاک تک جنی جگہ ہے اللہ نے جنت ٹکڑا جو ٹکڑا بنا چھڑے آئے، میرے عمر آج بھی جنت اور محو آرام نے۔ اور لوگوں سنو، میرے عمر دنیا تے بھی جنتی سن اور آج بھی جنت وچ محو آرام نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، یہ جنت وچ بھی میرے آقا دے نال ہون گے تے حوض کوثر تے میرے محمد دے نال ہون گے صلی اللہ۔
علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ان ہستیاں تے کروڑا رحمت نازل فرمائے، اللہ صحابہ سچی محبت نصیب فرما دے، صحابہ اللہ سچا پیار نصیب فرما دے، اہل بیت نال اللہ سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ زندہ رکھے شان نال موت دے ایمان تے باقی پھر کدی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔